نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو یا سفارش نہ کرنا، یہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو پھر جب بھی اس کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو اس کا تمسخر اڑاتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج تم ہمارا تمسخر اڑاتے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا تمسخر ایسے ہی اڑائیں گے، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا عذاب یعنی حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا نر مادہ رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، بجز ان اشخاص کے جن کے متعلق ہم تمہیں بتا چکے ہیں کہ وہ ہلاک ہوں گے، اور جو ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو، اور وہ بہت تھوڑے ہی تھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 45 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اركبوا فيها بسم اللہ ومجریها ومرساها ان ربی لغفور رحیم۔ نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، میرا پروردگار یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ کشتی پر سوار ہونے کی دعا ہے۔ اگر ہم بھی کبھی کسی سواری میں سوار ہوں تو ہمیں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، کچھ فکر مت کرو، اب اس کا چلنا ٹہرنا سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اور اس کی نام کی برکت سے ہے۔ غرقابی کا کوئی اندیشہ نہیں، کیونکہ میرا پروردگار مومنوں کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا ہے اور ان پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے، یقیناً وہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو بخیریت اتارے گا۔ اس آیت سے ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ مومن کو صرف اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ یقیناً اسباب کی بھاگ دوڑ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آیت نمبر 42۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ وہ کشتی ان لوگوں کو لیے جا رہی تھی جبکہ ایک موج پہاڑ کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس حال میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک کنارے پر کھڑا تھا، بیٹا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے۔ طوفان کی صورت یہ تھی کہ مسلسل 6 ماہ تک جو چشمے تھے زمین سے اگلتے رہے اور آسمان سے اوپر سے بارش ہوتی رہی، حتیٰ کہ ٹیلے اور پہاڑ سب کچھ اس پانی میں ڈوب گیا۔ کشتی پانی کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھ رہی تھی اور جس طرح اللہ تعالیٰ اسے چلاتا تھا چلتی جا رہی تھی۔ جب پانی ابھی اوپر اٹھ رہا تھا اور پانی کی سطح زمین سے خاصی بلند ہو رہی تھی اور پانی کی لہریں پہاڑ کی طرح اٹھ اٹھ کر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی، اس دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا کنعان، جسے کشتی میں سوار نہیں کیا گیا تھا، ایک پہاڑی کے کنارے لگ کر کھڑا ہو گیا، طوفان کی ہولناکیاں دیکھ رہا تھا۔ نوح علیہ السلام کی اس پر نظر پڑی تو شفقت نے جوش مارا اور اسے کہنے لگے بیٹا ایمان لے آؤ، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ آیت نمبر 43۔ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ اس نے کہا میں ابھی پہاڑ کی طرف جا کر پناہ لے لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں مگر جس پر وہ خود ہی رحم کر دے۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی جس میں وہ ڈوب گیا۔ ضدی بیٹے نے باپ کی آرزو کو ٹھکراتے ہوئے کہا کہ میں ابھی پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ اس کے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ پانی اتنا چڑھ جانے والا ہے کہ اس پہاڑ کو بھی اپنے اندر چھپا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ معمولی سیلاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب ہے،
آج اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ ابھی یہ گفتگو پوری بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ایک تیز لہر اٹھی جس نے بیٹے کی طرف رخ کر کے ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا کر دیا، اور یہ کافر اور نافرمان ضدی بیٹا نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے طوفان میں غرق ہو گیا، اور سیدنا نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر بھی اس کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ آیت نمبر 44 وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے زمین پانی نکل جاؤ، اے آسمان مزید پانی برسانے سے رک جاؤ، اور آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، اور یہ کہا گیا کہ ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ 6 ماہ تک پانی کی سطح بلند ہوتی رہی، پہاڑ تک اس میں ڈوب گئے، مجرمین اپنے انجام کو پہنچ گئے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو عذاب سے بچ سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی پی لے، جذب کر لے۔ اللہ کے حکم سے بارش بھی رک گئی، کچھ پانی ہواؤں نے خشک کر دیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ یہ پہاڑ عراق میں کچھ فاصلے پر واقع ہے، اور آج بھی اسی نام سے مشہور ہے، موصل شہر کے نام سے۔ آیت نمبر 45 وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا، میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا، اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو کیا جواب دیتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا میرے اہل سے تھا جو کہ غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ کسی کے ساتھ گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔